ہمیں مت مارو، ہم بے گناہ ہیں، ہمیں مت مارو، بہت سے لوگوں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا اور ان سب نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ جوانا نے اب ان کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد عمران کی طرف توجہ کی ہی تھی کہ اچانک اس کی چھٹی حص نے یکلخت خطرے کا سائرن بجا دیا اور وہ اپنی مخصوص جبلت کی وجہ سے تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا تو مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں عین اسی جگہ سے گزر گئی جہاں ایک لمحے پہلے وہ موجود تھا۔ یہ فائرنگ مڑتے ہوئے ایک آدمی نے اچانک مڑ کر کی تھی اور یہ اس قدر اچانک تھی کہ جوانا اس بار بال بچا تھا، لیکن اس آدمی کی اس حرکت نے اس سمیت اس کے باقی سب ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فائرنگ ہوتے ہی جوانا کے ذہن پر جیسے خون چھا گیا اور اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نوجوان پر نہ صرف فائر کھول دیا بلکہ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے دائیں بائیں گھوم گئے اور اس کے ساتھ ہی حال فائرنگ کی تیز آوازوں کے ساتھ ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جوانا نے اس وقت تک انگلی ٹریگر سے نہ ہٹائی جب تک وہاں فرش پر گرنے والے سب افراد ساکت نہ ہو گئے۔ نان سینس میں انہیں زندہ رکھنا چاہتا تھا لیکن یہ خود ہی مرنے پر تل گئے، جوانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے وہاں فرش پر گرے سب افراد کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صرف اس نوجوان کے ہاتھ کے قریب مشین پسٹل موجود تھا بلکہ ان میں سے 10 کے قریب افراد کے ہاتھ ان کی جیبوں میں تھے اور ان کی جیبوں میں مشین پسٹلز موجود تھے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اگر جوانا ان سب کو غصے میں آ کر ہلاک نہ کر دیتا تو اس پر 8-10 مشین پسٹل سے بیک وقت فائرنگ ہو سکتی تھی اور اس صورت میں اس کا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ ادھر عمران نے دوسرے دربان کے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن جھپٹی اور اس کی نال بھاری دروازے کے لاک پر رکھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی لاک کے پرزے اڑ گئے۔ عمران نے زور سے دروازے پر پیر مارا تو بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا اور عمران ہاتھ میں مشین گن پکڑے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے میز کی دوسری طرف ایک ادھیڑ عمر آدمی لیکن بھاری جسامت کا آدمی فون کا ریسیور ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح ساکت بیٹھا سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ یکلخت اس طرح چونکا جیسے الیکٹرک کرنٹ آ جانے سے الیکٹرک رو سے چلنے والا کھلونا حرکت میں آ جاتا ہے۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے نیچے میز پر گر گیا۔ کون ہو تم؟ کیا مطلب؟ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عمران نے جس نے دروازے کو لات مار کر بند کر دیا تھا تیزی سے دوڑتا ہوا میز کی سائڈ سے ہو کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مشین گن کی نال اس کی پسلیوں سے لگا دی۔ تم ہو کالو دادا؟ بولو، تم ہو، بولو، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں، مگر تم کون ہو؟ اور اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید ابھی تک ذہنی اور اعصابی طور پر سنبھل نہ سکا تھا۔ شاید اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہ تھا کہ کوئی اس انداز میں اس کے آفس میں بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا عمران کا ایک بازو مشین گن سے ہٹ کر پوری قوت سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی کالو دادا کے منہ سے ادھوری سی چیخ نکلی ہی تھی کہ عمران کے گھومتے ہوئے ہاتھ کی ضرب پوری قوت سے اس کی ناک پر پڑنے کی وجہ سے وہ واپس کرسی پر ایک دھماکے سے گرا اور اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر منہ کے بل عمران کے قدموں میں آ گرا۔ عمران بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ کالو دادا نے نیچے گر کر ایک لمحے کے لیے تو ساکت پڑا رہا لیکن پھر وہ کسی اسپرنگ کی طرح اوپر کوچلا اور عمران جو 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کی گردن پر پیر رکھنا چاہتا تھا کالو دادا کی غیر متوقع طور پر اس تیزی سے اچھلنے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے جسم سے ٹکرا کر پشت کے بل پیچھے جا گرا۔ اس کا سر پوری قوت سے اکبی دیوار سے ٹکرایا تھا کیونکہ درمیانی جگہ خاصی تنگ تھی۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا پھیلتا جا رہا ہو، لیکن دوسرے لمحے یکلخت جیسے اس کے تاریک پڑتے ہوئے ذہن میں بم سا پھٹا اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں درد کی انتہائی شدید لہریں سی دوڑتی جا رہی ہوں۔ ان لہروں کا مرکز اس کی پسلیاں تھی۔ اس درد کی شدت کی وجہ سے عمران نہ صرف بے ہوش ہونے سے بچ گیا بلکہ اس نے یکلخت تیزی سے کروٹ بدلی اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے ایک بار پھر اپنی پسلیوں پر ضرب سہنا پڑی اور عمران سمجھ گیا کہ اس کے نیچے گرتے ہی کالو دادا نے اس کی پسلیوں پر ضرب لگائی تھی اور اب اٹھنے پر ایک بار پھر اس نے ضرب لگائی ہے۔ ظاہر ہے پہلی ضرب اس نے لات سے لگائی تھی جبکہ دوسری ضرب کے لیے اس کا بازو گھوما تھا۔ دوسری ضرب بھی خاصی زوردار تھی اور عمران ضرب کھا کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹا اور اس کے ساتھ ہی کالو دادا چیختا ہوا کسی لڑاکے مینڈے کی طرح اس کی طرف اس انداز میں بڑھا کہ جیسے اسے اپنے جسم اور دیوار کے درمیان پیس کر رکھ دے گا، لیکن شاید وہ مارشل آرٹ سے بخوبی واقف نہ تھا جبکہ اس کے مقابل عمران نہ صرف مارشل آرٹ کا ماہر تھا بلکہ مارشل آرٹ کے کئی داؤ اس نے خود ایجاد کر رکھے تھے۔ جبکہ کالو دادا کی یہ حرکت اس قدر احمقانہ تھی کہ عمران کی جگہ کوئی اور معمولی سا تربیت یافتہ بھی ہوتا تو وہ بھی وہی کچھ کرتا جو عمران نے کیا تھا۔
کالو دادا جیسے ہی چیختا ہوا پوری قوت سے دوڑتا ہوا عمران کے سینے پر ٹکر مارنے کے لیے بڑھا تو اس کے دونوں ہاتھ اس انداز میں پھیلے ہوئے تھے جیسے عمران کو سائیڈوں سے بھی نہ نکلنے دے گا، لیکن اب عمران سنبھل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کالو دادا عمران کو ٹکر مارتا، عمران تیزی سے اچھل کر سائیڈ پر ہو گیا۔ کالو دادا کا ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے گھوما، لیکن عمران کی حرکت اس قدر تیز تھی کہ وہ اسے کور نہ کر سکا۔ آخری لمحے میں اس نے اپنے آپ کو دیوار سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن عمران نے سائیڈ پر ہوتے ہی اچھل کر لات اس کی کمر پر جما دی، جس کے نتیجے میں کالو دادا کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا اور وہ چیختا ہوا الٹ کر نیچے فرش پر جا گرا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا تھا۔ اس نے نیچے گرتے ہی ایک بار پھر جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار عمران نے اسے اٹھنے کی مہلت نہ دی اور پیر اس کی گردن پر رکھ کر اسے دبا کر گھما دیا تو کالو دادا کا اٹھتا ہوا جسم ایک دھماکے سے واپس جا گرا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں، چہرے پر پہلے ہی خون پھیلا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ اس قدر بری طرح مسے ہو گیا کہ جیسے دنیا بھر کی تکلیف اکٹھی ہو کر اس پر ٹوٹ پڑی ہو۔ بولو تم نے کس کے کہنے پر ہادم موالی کو کالی پلی کے پاس مکان لینے کے لیے بھیجا تھا تاکہ اغوا برائے تاوان کی کارروائی کی جا سکے؟ بولو۔ عمران نے پیر کا دباؤ کم کر کے پیر کو واپس موڑتے ہوئے گرا کر کہا۔ کون سا مکان؟ ہادم موالی کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کالو دادا نے اٹک اٹک کر کہا تو عمران نے پیر ہٹایا اور دوسرے لمحے جھک کر اس نے کالو دادا کو گردن سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا سائیڈ پر لا کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر صوفے پر پٹخ دیا۔ بولو ورنہ۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے گرا کر کہا۔ کون ہادم موالی؟ کالو دادا ابھی تک بوکھلایا ہوا تھا۔ عمران نے اس بار ہادم موالی کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ وہ اسے اس لیے اٹھا کر جہاں لایا تھا کہ اسے احساس ہو سکے کہ ہادم موالی اس کالو دادا کے لیے بے حد چھوٹا آدمی ہے، اس لیے وہ فوراً اس کے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ وہ تو سورج دادا کا کام تھا، میرا نہیں تھا، یہ کام سورج دادا کرتا ہے، کالو دادا نے کہا تو عمران کے چہرے پر کھچاؤ سا آ گیا کیونکہ کالو دادا کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن عمران اس نیٹ ورک کی وسعت پر حیران ہو رہا تھا۔ نئے سے نئے دادا سامنے آتے جا رہے تھے۔ کون ہے یہ سورج دادا؟ جلدی بتاؤ ورنہ، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑا بدماش ہے، ساری پولیس اور اعلیٰ حکام اس سے ڈرتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتا، لیکن مجھ سے اس کی دوستی ہے، اس کا بہت بڑا گینگ ہے، وہ پورے ملک میں اغوا برائے تاوان کا کام کرتا ہے، اس کا ڈیرا شان باغ علاقے میں ہے، لیکن وہ خود کسی کے سامنے نہیں آتا، صرف خاص لوگوں سے ملتا ہے اور بس، کالو دادا نے کہا اور آخر میں اس نے لفظ بس اس انداز میں کہا جیسے اب وہ مزید کچھ نہ بولنا چاہتا ہو۔ عمران نے ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں اس کے سینے میں گھستی چلی گئیں اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر ہی پہلو کے بل گرا اور پھر پلٹ کر فرش پر نیچے جا گرا۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو حال میں اسے جوانہ ہاتھ میں مشین گن پکڑے کھڑا نظر آیا۔ کیا ہوا؟ اور سب کو مار دیا، مگر کیوں؟ عمران نے دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے ہاتھ سے تلخ لہجے میں کہا تو جوانہ نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ پھر تو تم نے اچھا کیا، آؤ اب نکل چلیں، عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا اور پھر وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ سیٹھ ہاشم اپنی رہائش گاہ کے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سیٹھ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ سردار ارباب خان بول رہا ہوں سیٹھ صاحب، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اور تم، کوئی خاص بات ہو گئی ہے ورنہ تم تو فون کرنے سے ہی بھاگتے ہو، سیٹھ ہاشم نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا جیسے وہ دونوں گہرے دوست ہوں۔ ہاں، مجھے فون پر بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میں احمق ہوں جو خود ہی بولے چلے جا رہا ہوں اور جس سے بول رہا ہوں وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، سردار ارباب خان نے کہا تو سیٹھ ہاشم بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے باوجود آج تم نے فون کیا ہے، کوئی خاص بات؟ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس میں تمہارے بہت قریبی رابطے ہیں، مجھے معلوم ہے، سردار ارباب نے کہا تو سیٹھ ہاشم بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، مگر کیوں؟ کوئی خاص بات؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ اب یہ بات تو کہنے کی نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ایسے دھندے میں ملوث ہیں جو اس دور کا انتہائی فائدہ مند دھندا کہلاتا ہے، سردار ارباب نے کہا۔ تم تو بلڈرز ہو اور میرا تو شیئرز کا بزنس ہے، سیٹھ ہاشم نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے سردار ارباب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیٹھ ہاشم، ہم دونوں معاشرے میں ایک ایسے مقام پر ہیں کہ ہماری طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ چلو تم اس کا نام نہ لو، اسے بلیک کرائم کہہ لو، سردار ارباب نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو، مقصد کی بات کرو، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ہمارے گروپ نے تقریباً 2 سال پہلے ایک فری لانسر فوٹوگرافر کو پیشہ ور قاتلوں کے ایک گروپ کے ذریعے اس لیے ہلاک کرا دیا تھا
کہ اس کے پاس ہمارے گروپ کے بڑے واضح ثبوت پہنچ گئے تھے اور اس کی ہلاکت بے حد ضروری ہو گئی تھی، ورنہ ہمارا پورا گروپ سامنے آ سکتا تھا۔ 2 سال تک تو اس سلسلے میں کچھ نہیں ہوا، لیکن اب 2 سال بعد ملٹری انٹیلیجنس اس معاملے پر حرکت میں آ گئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ ملٹری انٹیلیجنس نے براہ راست کام نہیں کیا، بلکہ انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے ایک آدمی ٹائیگر کو اس معاملے کی چھان بین کے لیے لگا دیا۔ یہ ٹائیگر انتہائی خطرناک آدمی ثابت ہوا، کیونکہ یہ ہمارے طے در طے منصوبے کی ہر طے کو کھولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم براہ راست کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ہر کام کو مختلف افراد کے ذریعے اس انداز میں کراتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے سے واقف نہیں ہوتا۔ اس طرح کوئی ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی آج تک پہنچا ہے، لیکن یہ ٹائیگر مجھ تک پہنچ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی فوری ہلاکت کا فیصلہ کر لیا، اور اتفاق سے ہمارے گروپ کے لیے کام کرنے والا ایک پیشہ ور قاتل اس وقت میرے پاس موجود تھا۔ وہ ٹائیگر کو بھی اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ میں نے ٹائیگر کی ہلاکت کا ٹاسک اسے دے دیا۔ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کی ایڈوانس ادائیگی بھی کر دی گئی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ اس قاتل نے اس ٹائیگر کو ہمارے پلازے کے اندر ہی گھیر لیا اور اس پر حملہ کر دیا، اور وہاں موجود افراد نے اسے کار میں ڈال کر قریبی ہسپتال پہنچا دیا، لیکن اس ٹائیگر کی گردن اس انداز میں کٹ گئی ہے کہ اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ مجھے جب رپورٹ ملی تو میں نے ہسپتال سے تصدیق کر لی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس آدمی کا آپریشن کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بچنے کے امکانات بے حد کم ہیں، اس کی حالت شدید خطرے میں ہے۔ اس طرح مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میرے آدمی نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ اس فوٹوگرافر کی ہلاکت کا کام اب مزید آگے نہ بڑھ سکے گا، سردار ارباب نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ معاملات کو فوری سمیٹ لیا، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ تم نے فون کیا ہے؟ کیا وہ آدمی بچ گیا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو بچ نہیں سکتا، اور اگر بچ بھی گیا تو شاید باقی ساری عمر مفلوج ہو کر گزارے گا۔ بہرحال ہمارے لیے اب وہ خطرہ نہیں رہا۔ مجھے اصل میں ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں تشویش ہے۔ وہ آدمی ٹائیگر از خود کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ ملٹری انٹیلیجنس نے اسے آگے کیا تھا۔ اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ تمہارے تعلقات ملٹری انٹیلیجنس میں بے حد گہرے ہیں۔ تم اس بارے میں معلوم کرو کہ 2 سال بعد اس سلسلے میں کام کیوں ہو رہا ہے، کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس کارروائی کو ختم کرا دو۔ اس کے لیے جتنا معاوضہ دو وہ مانگی میں دینے کے لیے تیار ہوں، سردار ارباب نے کہا۔ فوٹوگرافر کا نام کیا تھا؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ اس کا نام کاشف تھا، اور وہ فری لانسر فوٹوگرافر تھا، سردار ارباب نے جواب دیا۔ اور کام کرنے والے آدمی کا نام ٹائیگر تھا؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ ہاں، وہ انڈر ورلڈ میں کام کرنے والا آدمی تھا، سردار ارباب نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اوکے، میں تمام معلومات حاصل کر کے تمہیں فون کروں گا، اور بے فکر رہو، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ تمہاری مرضی کے مطابق حل ہو جائے گا، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ گڈ بائے، سردار ارباب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سیٹھ ہاشم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا اور جے کے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی فون سیکریٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے میجر شوکت سے میری بات کراؤ، سیٹھ ہاشم نے بولا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سیٹھ ہاشم نے ریسیور رکھ دیا۔ ملٹری انٹیلیجنس میں میجر شوکت اس کا خاص آدمی تھا۔ وہ انٹیلیجنس پر آپریشنل سیکشن میں کام کرتا تھا، اس لیے ملٹری انٹیلیجنس کے تمام معاملات کا اسے علم رہتا تھا، یا اگر علم نہ ہوتا تو آسانی سے معلوم کر لیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میجر شوکت ملٹری انٹیلیجنس میں خاصا مؤثر آدمی تھا، اس لیے اس کے ذریعے معاملات کو آسانی سے سیٹ کر لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سردار ارباب کے اس کام کے لیے میجر شوکت سے ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سیٹھ ارباب ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سیٹھ ہاشم نے کہا، میجر شوکت لائن پر ہے۔ دوسری طرف سے اس کے فون سیکریٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ میجر شوکت بول رہا ہوں سیٹھ ہاشم صاحب، آج بڑے عرصے بعد یاد کیا ہے آپ نے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ اور آپ کے محکمے سے تو ہمیں ویسے ہی ڈر لگتا ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا تو میجر شوکت بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم تو آپ کے تابعدار ہیں جناب، ہم سے کیا ڈرنا، اور رہا ہمارا محکمہ تو ہمارے ہوتے ہوئے محکمے سے ڈرنے کی کیا ضرورت، میجر شوکت نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک کام ہے، اور وہ یہ آج سے 2 سال پہلے ایک فری لانسر فوٹوگرافر جس کا نام کاشف تھا کو شہر میں کسی جگہ گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اب 2 سال بعد اطلاع ملی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اس فوٹوگرافر کی ہلاکت پر کام کر رہی ہے، اور محکمے نے خود کام کرنے کی بجائے انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے ایک آدمی ٹائیگر کو آگے کیا تھا۔ یہ ٹائیگر بھی ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو چکا ہے، لیکن میں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ اس معمولی سے کام کے لیے ملٹری انٹیلیجنس کیوں اور کس کے کہنے پر حرکت میں آئی ہے، اور اس نے اس کام کے لیے ٹائیگر کو کیوں سلیکٹ کیا ہے، سیٹھ ہاشم نے مسلسل بولتے ہوئے پوچھا۔ اس ٹائیگر کے بارے میں آپ مزید کچھ بتا سکتے ہیں، میجر شوکت نے کہا۔ بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کے لیے کام کرتا تھا، سیٹھ ہاشم نے کہا۔
ایک بات تو میں آپ کو حتمی طور پر بتا دیتا ہوں کہ ملٹری انٹیلیجنس ایسے کسی کیس پر کام نہیں کر رہی، اور نہ ہی کبھی ملٹری انٹیلیجنس نے انڈر ورلڈ نے کسی کو اپنے لیے آگے بڑھایا ہے، اور نہ ہی ملٹری انٹیلیجنس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اس لیے ملٹری انٹیلیجنس کا صرف نام لیا گیا ہے۔ البتہ ٹائیگر کا نام سن کر میرے سامنے ایک اور منظر ابھرا ہے۔ اگر یہ وہی ٹائیگر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ فوٹوگرافر کاشف کے قتل کے پیچھے ملکی سلامتی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے۔ میجر شوکت نے کہا تو سیٹھ ہاشم کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ملکی سلامتی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک عام سے فوٹوگرافر کے تعلق کا ملکی سلامتی سے کیسے کنیکشن ہو گیا؟ ایسے لوگ تو قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، سیٹھ ہاشم نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نام کا ایک آدمی انڈر ورلڈ میں کام کرتا تھا، لیکن وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کا شاگرد ہے، اور پاکستان سیکرٹ سروس اس کام میں ہاتھ ڈالتی ہے جس کا تعلق ملکی سلامتی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ وہی ٹائیگر ہے تو پھر یہ کام لازماً ملکی سلامتی کا ہوگا، میجر شوکت نے بتایا۔ ٹائیگر تو ہلاک ہو چکا ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ میں معلوم کر کے آپ کو کال کروں گا کہ اصل صورتحال کیا ہے، لیکن میرا معاوضہ کب اور کیسے ملے گا؟ میجر شوکت نے کہا۔ پہلے کبھی تمہیں معاوضہ نہیں ملا؟ سیٹھ ہاشم نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ او نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو فون کروں گا، میجر شوکت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سیٹھ ہاشم نے ریسیور رکھ دیا۔ سردار ارباب ملک کی سلامتی کے معاملے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ تو اغوا برائے تاوان کا دھندا کرتا ہے، لیکن اگر واقعی وہ ایسے معاملات میں ملوث ہے تو پھر مجھے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، سیٹھ ہاشم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ مولا داد بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات جو تم نے کال کیا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جناب، خاصی اہم اطلاعات آپ تک پہنچانی ہے، مولا داد نے کہا تو سیٹھ ہاشم بے احتیاط چونک پڑا۔ کیسی اطلاعات؟ سیٹھ ہاشم نے قدرے خوفزدہ اور سخت لہجے میں کہا۔ سیٹھ صاحب، اچانک کسی پراسرار گروپ نے ہمارے خلاف کام شروع کر دیا ہے، اور وہ جس تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، مولا داد نے کہا تو سیٹھ ہاشم کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیٹھ ہاشم نے قدرے چیخ کر کہا۔ باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھ تک ہر قسم کی معلومات پہنچ جاتی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ سپر چیف نے ڈی ایس پی رانا فاروق کو ہلاک کرانے کے لیے کالو دادا کو حکم دیا تھا۔ کالو دادا نے اس کام کے لیے ایک پیشہ ور قاتل سائمن کے خدمات حاصل کی، اور سائمن نے ہوٹل میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہی کار چلاتے ہوئے رانا فاروق کو ہلاک کر دیا۔ اسے ایکسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن پھر واپس گئے تو کچھ دیر بعد ایک آدمی کے سائمن کے کمرے میں جانے پر معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور پھر جب اسے ہوش دلایا گیا تو وہ ذہنی طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے رپورٹ ملی کہ اس پر انتہائی خوفناک ذہنی تشدد کیا جاتا رہا ہے، اس لیے سائمن کا ذہن ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اچانک اطلاع ملی کہ کالو دادا کے خفیہ جوا خانے میں قتل عام کر دیا گیا ہے۔ وہاں 8-10 مشین گنوں سے مسلح افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہاں جوا کھیلنے والے 100-150 افراد کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کالو دادا کی لاش بھی اس کے آفس سے ملی ہے، اس پر بھی شدید ذہنی تشدد کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے خطرناک آدمی ٹائیگر کے بارے میں رپورٹ ملی ہے کہ اس نے گارڈن کلب کے ریمنڈ کو اغوا کر لیا، پھر اس کی لاش سامنے آئی۔ اس کے بعد ریڈ پینتھر کلب کے رابس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا، اور پھر وہ ٹائیگر ہمارے جیسا دھندا کرنے والے سردار ارباب تک پہنچ گیا۔ لیکن سردار ارباب تک پہنچنے سے پہلے ایک پیشہ ور قاتل راسکی نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور اسے شدید زخمی کر دیا، جسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میں نے وہاں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس کی گردن کٹ گئی تھی، جس کا آپریشن ہو چکا ہے، لیکن ٹائیگر کی جان شدید خطرے میں تھی کہ حکومت نے اسے عام ہسپتال سے قریب کسی بڑے ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ کالو دادا کی موت اور اس پر تشدد سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ معاملات سورج دادا تک پہنچ سکتے ہیں، اور سورج دادا کو میں نے اطلاع دے دی ہے، وہ روپوش ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح ہمارا سارا کاروبار ختم ہو کر رہ جائے گا۔ مولا داد جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا چلا گیا۔ کالو دادا ہلاک ہو گیا ہے، سائمن قاتل کو ذہنی طور پر ختم کر دیا گیا، ریمنڈ اور رابس بھی ہلاک کر دیے گئے۔ ٹائیگر کے بارے میں تو معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق کسی سیکرٹ سروس سے ہے، اور سیکرٹ سروس ملک میں کام نہیں کرتی، ملک سے باہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائیگر، ان عورتوں اور کالو دادا کو ہلاک کرنے والوں کا تعلق کسی ایسے گروپ سے ہے جو اغوا برائے تاوان پر ہمارے ہولڈ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سیٹھ ہاشم نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ نے درست سوچا ہے، اس گروپ کو ہر صورت میں نہ صرف ٹریس کیا جائے بلکہ اس کا خاتمہ بھی کیا جائے، مولا داد نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون سا گروپ ہو سکتا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ میں نے اس پر بہت سوچا ہے، میرا خیال ہے
کہ یہ کام ہمارے سب سے بڑے مخالف گروپ منگی گروپ کا ہے۔ مولا داد نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، منگی گروپ اس حد تک نہیں آ سکتا، یہ مجھے بہادرستان کے اولہان گروپ کا کام لگتا ہے۔ وہ یقیناً ہمیں ختم کر کے پاکستان کے اس بزنس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، میں ابھی سپر چیف سے بات کرتا ہوں۔ جو بھی اس کام میں ملوث ہوگا وہ اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا، جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے تینوں گروپس خوف کی وجہ سے کام روک رہے ہیں۔ مولا داد نے کہا، صرف سورج دادا سائیڈ پر ہو جائے گا، کام تو جاری رہنا چاہیے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا،